ہمیشہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہی۔ تحریر لکھی تو کبھی میگزین میں نہ چھپی، تقریر کی تو کسی نے تالی نہ بجائی، بولنے کی کوشش کی تو منہ کی کھائی، کیونکہ اکثر سننے کو ملا کہ بہن تم اتنی وضاحت کرتی ہو کہ بات کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں چھوٹی تھی تو چھوٹوں کی طرح چھوٹا سمجھا جاتا رہا، اور کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی تو کہا جاتا کہ تم بیٹھ جاؤ، ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ شادی ہوئی تو سوائے کچن میں کھانا بنانے اور دعوتیں کرنے کے کوئی اور کام نہ کر سکی، کیونکہ خاندان بڑا تھا۔ اب بچے ہیں تو بھی اپنے ابا کے پاس ہی زیادہ جاتے ہیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، کیونکہ میں ان کی نظر میں بہت ہی سیدھی ہوں۔ آپ ہی بتائیں کہ جو آپ لکھتی رہتی ہیں کہ اپنی صلاحیتیں تلاش کریں اور مثبت سوچیں، تو میں کیا سوچوں؟ اس کی پوری بات سنی اور فوراً کوئی مشورہ دینے کے بجائے سامنے رکھی ہوئی سوئیوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ وہ بھی سارا غبار باہر نکال کر کچھ ریلیکس تھی اور مسکرا کر اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ ایسا لگا جیسے آج وہ کچھ سننا چاہتی ہے، یقین دہانی چاہتی ہے، اعتماد بحال کرنا چاہتی ہے خود پر۔ دل میں دعا کی کہ آج امید کے کچھ جگنو اس کو پکڑا سکوں۔ تم بہت پر اعتماد ہو کہ اپنی ساری تکلیف کو کتنے اچھے طریقے سے میرے ساتھ شیئر کیا، اور یہ ہمت کی کہ اپنی بے چینی کو زبان دو۔ میرے نزدیک تو تمہاری شخصیت کی پہلی خوبصورتی یہی ہے کہ تم اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے جذبہ رکھتی ہو۔ چلو آؤ، یہاں گارڈن میں بیٹھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں تمہارے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتیں۔ وہ کہکہا لگا کر ہنسی۔ آپ کیا ڈھونڈیں گی بھلا مجھ جیسی بیکار سی لڑکی نے؟ پیاری، کبھی کبھی ہم خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھتے دیکھتے اپنے اوپر لگے ہوئے لیبلز کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود خود میں چھپے گنگناتی آبشاروں کو، جگمگاتے رنگوں کو، دل فریب مہک کو تلاش نہیں کر پاتے۔ اگر ہم خود کو کسی ٹیلنٹ سے خالی محسوس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھول گئے ہوں، جن تک پہنچنے کی سیڑھی ہمارے کچھ چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں۔ ہماری چھوٹی بڑی کامیابیاں بعض دفعہ رزلٹ ہوتی ہیں ہمارے اپنے وجود کے اندر کونے خطروں میں چھپی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا۔ سوچو کہ کیا تم نے کبھی اس میں سے کوئی کام کیا؟ کسی دعوت کا اہتمام کرنا، پلاننگ کرنا، انتظام کرنا، اور پھر مقررہ وقت پر سارے کام ختم کر کے رزلٹ اچیو کرنا، کیا یہ تمہاری انتظامی صلاحیت کا ثبوت نہیں؟ پھر سوچو کہ کوئی ایسا شوق ہے جو تمہارے معمول کا حصہ ہو اور لوگ بھی تمہارے اس شوق کو بخوبی جانتے ہوں۔ جیسے اگر آپ نیوز پڑھنے یا دیکھنے یا ٹی وی ڈاکومنٹری دیکھنے کوئی شوقین ہوں، تو کیا پتہ یہ آپ کی مشاہداتی صلاحیت بڑھا چکی ہو، اور آپ لکھنے کی کوشش کریں تو اپنی آبزرویشن کا لفظ دے سکیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی بہت ہی مشکل میں تم تک آیا ہو اور تم نے اپنی باتوں سے اس کے مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کر دی، یعنی معاملہ سلجھانے کی صلاحیت؟ جب بھی مشکل میں دیکھا تمہیں ہمیشہ مسکراتے اور حوصلہ کرتے دیکھا، یعنی مضبوطی تمہارا وسط ہے۔ دوسرے انسان کی نظر سے خود کو دیکھیں تو ہم انہی کے لینس استعمال کرتے ہیں، اور اپنے رب کی نظر سے دیکھیں تو اس کی بہترین تخلیق ہیں۔ کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم یہ لسٹ بناتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم یہ نہیں کرتے اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا تو ہمارا ٹیلنٹ اور صلاحیت چھلانگ مار کر باہر آ جائے گی۔ خود سے مایوس ہونا علاج نہیں، بلکہ خود پر محنت کرنا۔ ویسے ہی جیسے ہم پرانے فرنیچر کو پالش کر کے نیا کر لیتے ہیں اور وہ پہلے سے بھی زیادہ نیا لگنے لگتا ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر شخص کے اندر ایک انفرادیت، ایک خوبصورتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے پیار سے، محبت سے بنایا ہے ہمیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت اور شکر ہم ادا کرتے ہیں، ایسے کہ جو قابلیت اور انوکھے پہلو ہمارے اندر چھپے ہیں، ان کی ٹریئر ہنٹ کریں۔ تنا ہوا افسردہ چہرہ اور بھیگی آنکھیں اب کچھ پرسکون سے تاثرات، کچھ نیا کرتی جستجو سے دمکتی ہوئی لگیں۔ کسی کو غیر یقینی سے یقین کی طرف لانا سب سے حسین تجربہ ہے۔